الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بہت ہی قابل احترام ارکان بورڈ اور عہدیداران بورڈ جو شہنشاہی پر تشریف فرما ہے، مالیگاؤں کے غیرت مند، باشعور اور دینی جذبے سے سرشار محترم بھائیوں اور عزیز بچوں، بڑے اہم خطابات آپ نے اس اجلاس میں سنے ہیں. ایسی ولولہ انگیز تقریریں جو آپ کی حرارت ایمانی کو بڑھا دیں، اور ایسی تقریریں بھی جو اس مسئلے کو سمجھانے میں مومد و معاون تھی، مفید تھی. جیسے ہمارے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب نے اس قانون کے جو نقصانات ہیں ان کو آسان اور صاف ستھری زبان میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کیا کرنا چاہیے، وقت کا تقاضا کیا ہے، عملی جد و جہد کیا ہو. حضرت مولانا عمرین صاحب نے، حضرت مولانا اشرفی صاحب نے، نائب امیر جماعت اسلامی نے اور ہمارے مختلف مقررین نے آپ کے سامنے رکھا. اور ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا میں جو مسائل پیش آتے ہیں، زمین میں جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کا فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے. اس پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب نے اس پر روشنی ڈالی. تو حقیقت یہ ہے کہ اب میرے لیے کہنے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. بس میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وقف یہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنی زمین کسی کو بٹائی داری پر دے دی، آپ نے اپنا مکان کسی کے ہاتھ بیچ دیا، آپ نے کوئی دکان کرائے پر حاصل کر لی یا کرائے پر لگا دی، بلکہ وقف یہ خالص دینی مسئلہ ہے. ابھی اس مجلس میں آپ نے حضرت مولانا ارشد مختار صاحب سے وہ حدیث سنی جو وقف کی بنیاد ہے کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو عمل کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے، لیکن 3 اعمال وہ ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. اس میں ایک صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا ثواب کا، کوئی ایسا نفع کا کام آپ کر کے دنیا سے چلے جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. آپ نے مسجد بنا دی، آپ نے مدرسہ بنا دیا، آپ نے کنواں کھلوا دیا، آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا، آپ نے قبرستان کے لیے زمین وقف کر دی، آپ نے اسکول کے لیے زمین وقف کر دی. تو آپ کے بعد بھی اس سے جو فائدہ اٹھایا جائے گا وہ عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو اگر ہم اس کی تھوڑی وضاحت کریں تو ہم کہیں کہ ایک عبادت وقتی ہوتی ہے. نماز کا وقت ہوا، ہم نے نماز پڑھی، نماز ہماری ہو گئی، انشاءاللہ فرشتے نے ہمارے اس عمل کو لکھ لیا. اب یہ عمل مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. لیکن ایک عبادت وہ ہے جس کو عبادت جاریہ کہتے ہیں. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے
مسلسل آپ کے نامۂ اعمال میں درج ہوتی رہتی ہے۔ جیسے آپ نے مسجد بنا دیا، مسجد تو بن گئی، لوگ نماز پڑھنے لگے، لیکن ایک ایک مسلمان جو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا، اس کا ثواب اور اس کا اجر آپ کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا، درود شریف پڑھے گا، دین کی نصیحت کرے گا، دعوت دے گا، یہ سارے اعمال اللہ کی طرف سے آپ کے نامۂ اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ عبادت جاریہ ہے۔ اس عبادت جاریہ کو یہی وقف کی حقیقت ہے۔ اس عبادت کو سب سے پہلے خود آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی باضابطہ جگہ نہیں تھی۔ ایک باغ آپ نے خرید فرمایا، باغ کے مالکان نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی قیمت لے لیں ہم سے، آپ اس کی قیمت ادا کرنے کی زحمت نہیں فرمائیں، ہم اپنی طرف سے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا ثامنونی بہذا الحائط، اس باغ کی قیمت لگاؤ، اور اپنی جیب خاص سے آپ نے اس باغ کی قیمت ادا فرمائی۔ وہاں مسجد نبوی بھی تعمیر ہوئی جس میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مسجد حرام کے بعد سب سے عظیم مسجد مسجد نبوی ہے، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ وقف تعلیم کے لیے بھی وقف تھا، اس لیے کہ یہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی، مسجد کے اندر بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپر بھی ڈلوا دیا تھا کہ جس کے نیچے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور یہ اتنا بڑا بافیض مدرسہ تھا، مکتب تھا۔ ایک بڑے محقق ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ 200 صحابہ نے اس مکتب میں تعلیم دی، معلم کے فرائض انجام دیا، پڑھنے والے تو بے شمار تھے۔ اسی مدرسے کے طالب علم تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مدرسے کے طالب علم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ نے سب نے اسی وقت کیے ہوئے مسجد اور مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں مسافروں کے لیے قیام کی بھی اجازت تھی۔ جو وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، آپ ان کو اسی مسجد میں ٹھہراتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ایک موقع سے کہ جب بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے، جنگ کی نوبت آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مریضوں کو ٹھہرایا اور ان کے علاج کی فکر فرمائی۔ اور یہی مسجد جو حضور نے وقف کی تھی، یہی مدینے کی عدالت تھی، سارے کیس یہی فیصل ہوتے تھے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک ملٹی پرپس وقف تھا، جس میں نماز بھی ہوتی تھی، جس میں تعلیم بھی ہوتی تھی، جس میں مسافروں کو ٹھہرایا بھی جاتا تھا، جس میں بعض دفعہ بیماروں کو رہنے کی اجازت دی جاتی تھی، جس میں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ یہ پہلا وقت تھا۔ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ وقت کا کوئی دینی عمل نہیں ہے، یہ پہلا وقت ہے جو خود ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اور پھر جتنے صحابہ تھے ان سب نے وقف کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت عثمان غنی کا وقف ایسا ہے کہ آج بھی آپ مدینہ میں جائیں گے تو ایک بہت بڑی بلڈنگ آپ دیکھیں گے، وقف عثمان اس پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقف کی ہوئی دولت سے یہ عمارت بنی ہے، اور باضابطہ وہاں کے بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، اور غریبوں پر وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے 3 باغ خیبر میں وقف کیا، مدینہ منورہ میں وقف کیا، یمبو جو بہت سے لوگ ملازمت کے لیے جاتے ہیں بدر کے قریب ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی، وہاں انہوں نے وقف فرمایا۔ فقہا نے اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ کوئی مالدار صحابی ایسے نہیں تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ وقف نہیں کیا۔ خواتین نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکابر صحابہ کی مشترک عبادت ہے، اور میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سننے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ بت پرستی کی طرف لوٹ گئے، کچھ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے سب چیز کو برقرار رکھا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے جہاد کریں گے۔ ہمارے آقا کی زندگی میں اگر کسی نے ایک رسی بھی دی ہوگی جس سے اونٹ باندھی جاتی ہے اور آج نہیں دے گا تو اس کے لیے بھی جہاد کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے دانشمند بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج کئی طرف سے مخالفت کی فضا ہے، کچھ لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ یہ مسائل زیادہ اہم ہیں، اور اسلام کے ایک حکم زکوٰۃ کا انکار یہ بہرحال ان کے مقابلے میں کم درجے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مخلصانہ مشورے کے طور پر عرض کیا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو اس وقت چھوڑ دیا جائے، ان سے جہاد نہیں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا حضرت عمر سے انت جبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام، زمانے کفر میں تو تم بڑی بہادری کا اظہار کرتے تھے، شدت کا اظہار کرتے تھے، اور اسلام کے زمانے میں تم ڈھیلے پڑ گئے، ڈر پڑ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر نے جو جملہ کہا وہ جملہ اصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کی روح آج ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اسی جملے کے ساتھ آواز دے رہی ہوگی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا الدین المنقص و ابوبکر نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے، دین کے کسی رکن کو ختم کر دیا جائے اور ابوبکر زندہ ہو؟ ابوبکر کے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں سمجھتا ہوں اور اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ آج ہم سے اور آپ سے حضرت ابوبکر کی روح سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ کے بارے میں لڑائی کی تھی، جہاد کیا تھا، جدوجہد کی تھی، اور تم ایک ایسی عبادت جو عبادت جاریہ ہے، جو زکوٰۃ کی ایک طرح سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، وقت، تم اس پر خاموش رہنا چاہتے ہو، بزدلی کا ثبوت دینا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس آواز کو سننے کی کوشش کیجیے، دل کے نہاخانوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو بسائیے، اور یہ غیرت دین کی اپنے اندر پیدا کیجیے، خود پیدا کیجیے اور اپنی نسلوں تک اس غیرت کو پہنچائیے کہ ہم اس ملک میں، ملک کے کسی گوشے میں دین کے اور شریعت کے ایک حکم میں کمی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پورے دین کے ساتھ، پوری شریعت کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری تعلیمات کے ساتھ اور آپ کی تمام سنتوں کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہے. ہماری جانیں جا سکتی ہیں، ہمارا مال لوٹا جا سکتا ہے، ہماری عزت و آبرو پامال کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی طاقت اللہ کا دین اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھین سکتی. جب تک یہ عزم ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس ملک میں ہم اپنی دینی شناخت اور پہچان کے ساتھ باقی نہیں رہ سکیں گے. بتائیے آپ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز. بس میرے بھائیوں، وقت بہت ہو گیا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جو مسلمانوں کے اتفاق کی ایک علامت ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے. یہ کون لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ خاندان جس کو حضور کی محبت، حضور پر ایمان، حضور کی شریعت کا یقین ایک جگہ جمع کرتا ہے اور جمع رکھے گا انشاءاللہ. تو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جب بھی کوئی آواز دے، آپ اس آواز پر لبیک کہیے، اس پر عمل کیجیے، نہ آگے بڑھیے اور نہ پیچھے ہٹیے. فیصلوں کے لیے جرأت کی بھی ضرورت ہے اور فیصلے کے لیے ہوش مندی اور سمجھداری کی بھی ضرورت ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری طاقت ہے، ہمارا مستقبل ہے، لیکن ان کے یہاں بعض دفعہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بوڑھوں کا ہوش اور نوجوانوں کا جوش، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ اس قوم کا سر بلند رہے گا. میں بے حد شکرگزار ہوں. مالیگاؤں میں کئی بار آیا ہوں، لیکن اس بار اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہم نے دیکھے، اور یہ اجتماع کسی شخص کی وجہ سے اور کسی ادارے کی وجہ سے آپ جمع نہیں ہوئے ہیں. یہ دین اور شریعت کی نسبت نے آپ کو جمع کیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے نے ہم کو اور آپ کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ جمع کرتا رہے گا. تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بورڈ کی طرف سے جو ہدایات دی جائیں گی، آپ اس کو دامن دل سے باندھیں گے، پوری قوت کے ساتھ اختلاف اور انتشار سے بچتے ہوئے اس پر عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں اور بھی کہہ دیتا ہوں، بعض جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جو ہمت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کا حوصلہ توڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بدر کے میدان کے لیے نکلے تو منافقین کہتے تھے کہ نوجوان لڑکے سب اور ان کو کوئی تجربہ نہیں، یہ کیا خاک جا کر اتنی بڑی لڑائی لڑ سکیں گے. لیکن مسلمان اپنی طاقت سے نہیں لڑتا ہے، اللہ کی طاقت سے لڑتا ہے، اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو لوگ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کریں گے، اس سے کیا ہو جائے گا، فلاں کام کرنے سے کیا ہوگا، فلاں وقت میں بھی اتنی کوشش کی گئی لیکن حکومت نے نہیں مانا. ایک تو یہ ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری بات قبول کی جائے یا نہیں کی جائے. بحیثیت مسلمان شریعت کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت ہمارا فریضہ. اگر ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم پر غلط قانون مسلط کر دیا گیا باوجود کوششوں کے، تو اللہ کیا ہم جواب دہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم نے بزدلی اور ہمتی کا ثبوت دیا، ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال محنت فرمائی. آپ سوچیں کتنے لوگ اس وقت ایمان لائے، لیکن کبھی صحابہ کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. مومن کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے. مومن کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے جو چاہتا ہے
اس کو اس کے کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ اسی جذبے کے ساتھ اس احتجاج کو، ان کوششوں کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس بستی کی نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اس کو مسلمانوں کے علم اور سنت کی بستی بنائے رہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.